نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بابو ما نزل فی نفات القدر، باب منکرین قدر کے بارے میں نازل شدہ آیات۔ عن ابن زرارۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نزلت فی اناس من امتی، یہ پڑھی یہ یہی پڑھنی ہے ہم نے نا۔ نزلت فی اناس من امتی فی آخر زمان یکذبون بقدر اللہ عز وجل، یعنی قولہ تعالی ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ ابن زرارہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوزخ کے آگے لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ آخری زمانے کی تقدیر کیا ہے؟ قرب قیامت کے حالات ہیں۔ یہ والی تو نہیں پڑھی نا ہم نے حدیث؟ تو یہاں پہ سورہ قمر کی آیت نمبر 48 اور 49 کی بات ہے کہ یہ آخری زمانے کی جو تقدیر کو جھٹلانے کے بارے میں، جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ آخری زمانہ تو اسی انسان کا جیسے علم آخری زمانے کے اس زمانے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہمارا تو یہ آخری زمانہ ہی ہو گیا۔ آخری زمانہ دنیا کا آخری زمانہ نا؟ جی دنیا کا۔ تو ہمارا جو نسلیں آئیں گی، جو بعد میں نسلیں آئیں گی، ان کا تو چلتا ہی رہے گا نا۔ نہیں کیا اس کا مطلب ہے قرب قیامت کے قریب۔ قرب قیامت، قیامت کے قریب۔ ہاں ہم بھی قیامت کے قریب ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے اور کچھ نہیں آنا۔ اگلی حدیث ہے بابو فضلی حفظ الحدیث و تبلیغی، حدیث کی تبلیغ اور اس کو یاد کرنے کی فضیلت۔ عن ابن ابان عثمان قال ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خرج من عند مروان نحوا من نصف النہار فقلنا ما بعث الیہ الساعة الا لشیء سألہ عنہ فقمت الیہ فسألتہ فقال اجل سألنا عن اشیاء سمعتنا من رسول اللہ سمعت رسول اللہ یقول نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ فإنه رب حامل فقہ لیس بفقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ من ثلاث خصال لا یغل علیہن قلب مسلم ابدا۔
اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ولا ولاۃ الامر ولزوم الجماع فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نیتہ الدنیا فرق اللہ علیہ ضیعتہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا ابان بن عثمان یہ تابعی ہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تقریباً نصف النہار کو مروان کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا اس وقت مروان نے اس سے کوئی سوال کرنے کے لیے ان کو بلایا ہوگا۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور یہی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اس نے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوشنما اور تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ کئی حاملین حدیث فقیہ نہیں ہوتے اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک میری احادیث پہنچا دیتے ہیں۔ 3 خصائل پر مومن کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا: خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، ارباب حل و عقد کی خیر خواہی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان کی دعا سب کو شامل ہوتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے امور کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور جس آدمی کا ہدف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے منافعوں کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے، اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے اور اس کے پاس دنیا بھی اس کے مقدر کے مطابق پہنچتی ہے۔ جس طرح حدیث کے مبلغ نے احادیث روایت کر کے علم کو تر و تازہ کیا اور سنت کی تجدید کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشنمائی اور تر و تازگی کی دعا کی۔ اس حدیث مبارکہ میں احادیث کے فضل و شرف اور طلبہ حدیث کے درجہ منزلت کا بیان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں وہ دعا کی کہ جس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ تو طلبہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں شامل ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کن لوگوں نے حدیث کی تلاش میں دور دراز کے سفر کر کے ان کو قلم بند کیا، ان پر باب بندی کی اور ان کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں کوئی دقیقہ فروگشات نہ کیا، یعنی کوئی بھی ایسی تکلیفیں برداشت نہیں کی انہوں نے، یعنی اتنی تکالیف برداشت کی، کوئی چھٹی نہیں، اتنی تکالیف برداشت کی۔ یقیناً وہ محدثین کی جماعت ہے اور ان کے منہج کو اپنانے والے وہ لوگ ہیں جو آج بھی اپنے مدارس اور مساجد میں لوگوں کو احادیث کی تعلیم دینے پر زور دیتے ہیں اور ان کو اپنے بڑوں کی آراء پر ترجیح دیتے ہیں۔ حدیث کے آخری پیرے کا مطلب یہ ہے کہ روزی کی تلاش میں جائز اسباب استعمال کرنے اور
جائز اسباب استعمال کرنے چاہیے اور اس میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ جن لوگوں نے جائز اور ناجائز وسائل استعمال کیے اور شریعت کے واجبات سے غفلت برتی، وہ دنیا میں سکون حاصل کر سکے نہ ان کو آخرت میں چین نصیب ہوگا۔ تو بات کیا ہے کہ پہنچانے والا، پہلی بات ہم نے دیکھی جائز اسباب کی تلاش کیسے مطلب جائز اسباب کی، ناجائز طریقے سے اسباب تلاش نہ کرے نا، دھوکہ دے کے حرام طریقے سے یہ نہ کرے نا۔ مطلب پہنچانے والے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ حدیث کا آخری حصہ ہے نا، ہاں جی، یہ تو جس میں وہ اس کی بات ہے نا کہ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے امور کی، اس کے امور لیکن جس کی دنیا ہو مراد، ہاں، جو دنیا ہی طلب کرنا چاہے، آخرت طلب نہ کرنا چاہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو آخرت کے پر نظر رکھے گا تو وہ تو جائز ہی کام کرے گا نا، اور جو دنیا کے اوپر نظر رکھے گا تو اس کو تو یہ فکر بھی نہیں ہوگی کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک بجلی کی چوری کی بات ہے، میٹر جو ہے وہ آپ جا کے وہ پیچھے کر دیں تو کچھ اس پہ گڑبڑ کر دیں، کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ ہاں، پیچھے کر دیتے ہیں کہ یہ بجلی کا بل جو ہے نا وہ زیادہ نہ آئے، یا پھر یہ کہ کنڈے ڈال لیتے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے نا، بجلی کی چوری کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کام سارے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے نا، جائز تو نہیں ہے۔ اسباب تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن ناجائز۔ بعض باتیں اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، جیسے کچھ ظاہر سی بات ہے۔ چیزیں آپ کو کوئی کمپنی کی طرف ہے، امانت ہے، وہ آپ گھر پہ لے آئے یا ان کی چیزوں کا استعمال کیا، بے شک اس وقت لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے فائدہ اٹھا لیا، بٹ وہ ایک تو آخرت میں جو جمع ہوا اور اس چیز میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی بے شک میڈ ہو یا کچھ بھی ہو، دیکھ لیں وہ پھر وہاں سے کہیں سے کسی بھی آدمی کا نکل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ دین کا ہی کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ جو ہے نا پارا جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کسی کی بیگ سے پیسے نکالیں اور جا کے پارا خرید کر آئیں اور پارے پہ لکھنا شروع کر دیں، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کیا ہو رہا ہے؟ یہ چوری ہوگی۔ اور آپ پڑھے قرآن، یا ٹیچر مسجد سے پارا اٹھا کے اپنے پیچھے بات ہوتا ہے کہ ہاں، تو وہ بھی کرپشن میں ہی آئے گا کہ گناہ کا کام ہے، اللہ ہی نہ کرنا۔ اور کس کام کے اندر کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لاکھ لگے چیز مسجد جا کے لے آنی تھی، پھر بغیر اجازت تو پوچھ لینا۔ مطلب کتنے لوگ یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں، ہر اس لیول تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد کی جو چیز ہے نا وہ سب کے لیے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے کانسیپٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اٹھا لیں۔ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھے ہیں ہماری مسجد میں، تو وہ کہتے ہیں گھر میں لے جائے۔ انہوں نے کہا ہے نا، وہ اجازت دی ہے، جب انہوں نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ تو اجازت پڑھنے واسطے لوگ پڑھتے ہیں نا، اوتھے نہ دکھاؤ۔ ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ پڑھائی لوگ رکھواتے ہیں کہ پڑھ لیے جائیں نا، گھر میں پڑھے جائیں نا، وہ تو ایک چیز کی پرمیشن ملی ہوئی ہے۔ ہاں، قرآن پاک۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، العین حق، نظر بد لگنا حق ہے۔ ان عبید بن رفاعۃ زرقی ان اسماء بنت عمیس قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ولد جعفر تسرع الیہم العین افا استرقی لهم فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العین۔ عبید بن رفاع زرقی کہتے ہیں سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جعفر کی اولاد کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ
وہ لگ تقدیر سکتی ہے، میں لیکن جب اگر آپ نے دعائیں پڑھی ہوں، اگر آپ نے اذکار کیے ہوں، پھر نہیں لگے گی، پھر نہیں لگے گی۔ تو ٹیچر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنا ٹائم تک نہیں بیٹھتے ماں کے سامنے، اگر دم کرنے بیٹھے ماں ان کو نہیں تو ماں بھی ان کے ساتھ چلتی رہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں، وہ گیٹ سے باہر بھاگے، فٹ بال کا ٹائم ہو گیا، ایسے ہو گیا، جو بھی ان کی ہوتی ہے ایکٹیویٹیز، نہیں تو ان کو کوئی نہیں، آپ عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے بعد بھی آپ شام کے اذکار کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک ٹائم آپ مخصوص کر لیں کہ جب وہ، اب تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹیب ہے، جب وہ ٹیب لے کے بیٹھا ہے اسی وقت آپ دم کریں، سوتے ہوئے کر دینا۔ نہیں تو ٹیچر ویسے یہ ہے کہ ہاں سوتے ہوئے کر دیں۔ تو یہ پانی کے گلاس میں دم کر کے رکھ لیتی ہوں اپنے پاس، ٹھیک ہے، تو کوئی بچے کو پلا لے تو وہ بھی اس کا اثر اتنا ہی جائے گا۔ ہاں چلیں دم پانی پہ دم کر، لیکن اس کو بھی دم کریں، کیونکہ سنت تو وہ بھی ہے نا دم کرنا۔ اچھا بٹھانا سامنے ضروری ہوتا ہے؟ اگر ہم نے پڑھ لی ہے تو وہی جا کے پھونک مار دیتے ہاں ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ہاں میں ٹھیک تو ہے، صبح کو ایسے ہی کرتی لیکن ہوں۔ یہ کہ سامنے سامنے ہو، اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیں کون بیٹھتا ہے پڑھتے ہوئے، ادھر، بلکہ بچوں سے پڑھوائیں نا، آپ بچوں سے کیوں نہیں پڑھواتے؟ یعنی آپ خود پڑھیں، آپ کہیں بیٹا ہم پڑھنے لگے ہیں، یعنی آپ کوئی ایکٹیویٹی تو کراتے ہوں گے ان کو، خود پڑھاتے ہوں گے، تو وہ پڑھانے کے دوران وہ بھی پڑھائیں، دعائیں پڑھائیں، اور جب وہ پڑھے تو ان کو کہیں ایسے اپنے اوپر دم کریں بیٹا آپ، اور خود بھی دم کر دیں، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ یاد ہی ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو تو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، آپ 2-3 دفعہ بچوں کے سامنے کوئی چیز پڑھیں، وہ سن کے یاد کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے رات کو سوتے وقت کی جو تسبیحات آپ سے سلم پڑھ کے تو اپنے ہاتھ پہ پھونک کے جسم پہ پورے ہاتھ پھیرتے تھے، بعض اوقات سے نیند اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ نا ہاتھ بھی پھیرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم ایسے پڑھ لیں تو وہی میں کہتی ہوں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح یہ تو جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک کی بات ہے، آپ لیٹے لیٹے آپ ہلکا سا بھی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں تک ہاتھ جائے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں جدھر تک ہاتھ آپ کا جاتا ہے وہیں تک، ضروری نہیں ہے کہ پورے جسم کو آپ نے ایسے نہیں، جہاں تک آپ لیٹے ہوئے آپ نے یہاں ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، بس ایسے، بس ختم، اتنا سا۔ بچے جو پاس نہ ہوں ان کا تصور کر کے بھی پھونک مار سکتے ہیں۔ ہاں تصور کر کے کر لیں، لیکن ان کو کہیں خود ہی پڑھیں۔ پڑھ کے نا تو چاہتا کہ سب کے اوپر ہی غائبانہ لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بچیاں وغیرہ ہیں جیسے تو تصور کر کے ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں کر لیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی کہیں کہ خود بھی کریں، ان کو یاد دلایا کریں کہ بیٹا آپ نے پڑھے، صبح کے اذکار کیے۔ لیکن یہ کہ خود جب پڑھتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سب بچے ہوں گے۔ صحیح ہے، اللہ ہی ہے نا کرنے والا، اللہ ہدایت دینے والا، بچیاں نے فاستہ بھی کرنا۔ اقسام الناس اربعۃ والاعمال ستہ، لوگوں کی 4 اور اعمال کی 6 قسمیں ہیں۔ ان خزیم بن فاتق الاسدی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس اربعۃ والاعمال ستہ فالناس موسع علیہ فی الدنیا والآخرہ وموسع لہ فی الدنیا مفتور علیہ فی الآخرہ ومقتور علیہ فی الدنیا وموسع علیہ فی الآخرہ وشقی فی الدنیا والآخرہ والأعمال وموجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف و700 ضعف فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فوجبت له الجنة ومن مات كافرا وجبت له النار ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها
ومن انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کانت لہ بسبع مئۃ ضعف۔ سیدنا خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی 4 اور اعمال کی 6 اقسام ہیں۔ لوگوں کی 4 اقسام یہ ہیں: دنیا اور آخرت میں خوشحال، دنیا میں خوشحال اور آخرت میں بدحال۔ تیسری قسم ہے دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال۔ چوتھی قسم ہے دنیا اور آخرت میں بدبخت۔ اور اعمال کے اقسام کیا ہیں؟ واجب کرنے والے 2 اعمال ہیں، برابر سرابر 10 گنا اور 700 گنا۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ واجب کرنے والے 2 اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان اور مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور 3 اور 4 یہ ہے کہ جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور عملاً نہ کر سکا، لیکن اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا اور اس کی طرف راغب ہوا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اسے اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عملاً کر نہیں لیتا، اور اگر کر بھی لیتا ہے تو ایک برائی لکھا جاتا ہے، نیکی کی طرح بڑھا چڑھا کر نہیں لکھا جاتا۔ جس نے عملاً نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا تک اجر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف تقاضے ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، صاف ظاہر ہے ساری باتیں۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، بابو حدیث القبضتین حق، باب 2 مٹھیوں والی حدیث۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی القبضتین ہؤلاء لہذہ وہؤلاء لہذہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مٹھیوں کے بارے میں فرمایا کہ اس مٹھی والے بندے اس جنت کے لیے اور اس مٹھی والے بندے اس جہنم کے لیے۔ دائیں مٹھی والے جنت کے لیے ہوں گے، بائیں مٹھی والے ہاں جی، دائیں طرف والے دائیں اور بائیں طرف والے ادھر۔ باب من معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل من بنی عامر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یداوی ویعالج فقال یا محمد انک تقول اشیاء فهل لک ان اداویک قال فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اللہ عز وجل ثم قال هل لک ان اریک آیہ وعنده نخل وشجرۃ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزقا منها فاقبل الیہ وهو یسجد ویرفع رأسه حتى انتهى الیہ فقام بین یدیہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الى مکانک فرجع الى مکانہ قال العامری واللہ لا اکذبک من قول ابدا ثم قال یا آل بنی سعسعۃ واللہ لا اکذبہ بشیء یقولہ ابدا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کا ایک معالج آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تو کیا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور فرمایا کیا میں تجھے کوئی خاص نشانی دکھاؤں؟ آپ کے قریب کھجوروں کے اور دوسرے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے گچھے کو بلایا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، سجدے کرتے کرتے اور سر اٹھاتے اٹھاتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ کی طرف لوٹ جا۔ وہ لوٹ گیا۔ یہ علامت دیکھ کر عامری نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی بھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ پھر فرمایا اے آل بنی صعصع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کھجور کے گچھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جو کیفیت اختیار کی، کوئی انسان کسی کے لیے اس کو اختیار نہیں کر سکتا، یعنی سجدے کرتے کرتے جانا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا نا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف جا سکتے ہیں اور کسی نبی کے لیے بھی نہیں کرنا نا، یہ بات ہے۔ وہ تو صرف اس نے کیا، کھجور نے۔ اچھا اگلی حدیث ہے، اسے یہ کہ آلے بنی ساسا، یہ وہی ان کا جو آدمی آیا تھا اس کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ، وہ نہیں، نہیں ہاں آل بنی صعصع، آپ جو کہتے رہے میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا، یعنی وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے، اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے نا، دعوت دے رہا ہے۔ اچھا بنی ساسا سے ہوگا نا وہ آدمی۔ الرؤیا الصالحۃ بشارۃ من اللہ للعبد، اچھے خواب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں۔ عن ابی صالح قال سمعت ابا الدرداء وسئل عن الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا قال ما سألنی احد قبلك منذ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما سألنی عنها احد قبلك هي رؤیا الصالحۃ یراها العبد او ترى له۔ ابو صالح کہتے ہیں میں سن رہا تھا سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا مجھ سے کسی نے دریافت نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اس کے بارے میں تجھ سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ اس سے مراد نیک خواب ہے جو بندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ کون سی آیت یہ ہے؟ الذین آمنوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا۔ اچھا یعنی دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیسے مل رہی ہے؟ اچھے خواب، اچھے خوابوں کے ذریعے۔ باب عاقبۃ من لم یؤمن بہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کا انجام۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامہ ولا یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا کان من اہل النار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا جو فرد وہ یہودی ہو یا نصرانی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہوگا۔ یعنی کوئی بھی ہو اب قیامت تک ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ضروری ہو گیا، لازمی۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے تورات آئی، ٹھیک ہے، اس سے پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں نا وہ سب منسوخ ہو گئیں، اور اس کے بعد سب پر لازم ہو گیا کہ جو بھی ہیں وہ تورات پہ ہی ایمان لائیں گے۔ اب انجیل آئی تو تورات منسوخ ہو گئی، اب سب کو لازم تھا کہ وہ انجیل پر ایمان لاتے، لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی یہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ ہی آئے تھے،
لیکن وہ کچھ بنی اسرائیل جو تھے، کچھ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنی کتاب پہ ہی رہیں گے، یعنی جو پہلے تھی. اور وہ تو کہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہی اتاری ہے ہمارے لیے، انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے تھے. لیکن جیسے لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، وہ ہاں وہ ایک الگ بات ہے نا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اللہ کا کلام مان رہے ہیں اور حدیث نہیں مان رہے. ایمان لانے والوں میں ہے. اگر آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر آپ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن تھوڑی نازل ہوا ہے، حدیث بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے نا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن بات تو اللہ کی ہی ہے. اور ایمان تو وہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں. تو جو اللہ نے یعنی کہ وہ اللہ پر کی وحدانیت پر اور رسول کی ہاں. کہیں بھی بات اور سنت پر. ویسے وہ تو کلمہ تو پڑھتے ہیں، جیسے کہ اب کچھ ایسے تشیع ہیں ان کو جیسے اصطلاح کی ذاتی وہ کہتے ہیں یہی تو چیز ہے جو ہم جس کے ہم مخالف ہیں. تو وہ حدیث سے انکار ہوا، لیکن وہ مسلم اللہ کو تو مانتے ہیں اور مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. چلیں اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کس نے پہنچایا؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، پھر تابعین ہیں. تو جنہوں نے قرآن پہنچایا انہوں نے تو حدیثیں بھی پہنچائی ہیں. تو آپ ان سے لیا ہوا قرآن تو آپ لے لیتے ہو، تو حدیث کیوں نہیں لیتے؟ سمجھنے کی بات ہے. انہی سے ہی آپ قرآن لے لیتے ہو اور ان سے آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے قرآن اور حدیث دونوں پہنچایا ہے، تو پھر کیوں انکار کرتے ہیں؟ پھر اس کے جو بدعات سے آپ سے نے روکا، ان بدعات وہ جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، وہ تو چلیں، وہ بھی ہم اگر اس کو بھی نہ اہمیت دیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ایمان لانے والی بات ہو گئی نا، کہ ہم نے آپ کی بات کو انکار کر دیا، عملی طور پر کر دیا، کر کے دکھایا بلکہ جس سے آپ نے منع فرمایا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ آخرت میں کیا ہوگا. حوض کوثر پہ وہ آئیں گے لیکن درمیانہ میں دیوار آ جائے گی اور وہ آ ہی نہیں سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو ان کے تو اعضاء چمک رہے تھے، یہ تو میرے امتی تھے، تو کیا فرمائیں گے؟ کیا کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے پیچھے کتنی بدعات نکالنی تھی، دین میں نئی باتیں نکالنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوری ہو ان کو تو اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہی کہیں گے کہ ان کے لیے جہنم ہی صحیح ہے، انہوں نے ایسے کیا. وہ نہیں، وہ دیواری آ جائے گی نا تو ختم ہی ہو جائے گا نا، نظر ہی کوئی نہیں آئے گا، نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. کتنا ہی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھانے کی. نادان ہم میں سے ہمارے جیسے لوگ ہیں، رشتہ دار بھی ہیں ہمارے بلکہ. صحیح بات ہے کہ سب سے بیسک جو بات ہے نا کہ بغیر کسی تعصب کے اگر ہر کوئی قرآن پڑھ لے، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ صحیح ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. یہی نہیں پڑھاتے مدارس میں بھی، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھاتے نہیں. جب قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت شرط ہے، تو بتاؤ کہ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی جب تک آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا. اور اگر کوئی سورہ انعام پڑھ لے تو شرک ختم ہو جائے. ایسے اس میں دلائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں رد شرک کے لیے، ختم ہو جائے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس طرح پڑھائی نہیں جاتا. ایک دورہ قرآن کی طرح کے قرآن کی، اور تفسیر وہ بھی ایسی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، جو اصل بات ہے وہ ہی چھپا دیتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے مطلب ہے کہ محلے والوں کچھ مومن تو مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسری عمارت سے حصے سے جڑا ہوا ہے. تو جب ہم لوگ پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے جب ہم لوگ جاتے تھے، مجھے جب تھا کہ یہ جو بس اسٹاپ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، یہ جو لوگ کھڑے ہیں، ان کو نا اٹھا کے گودیوں میں بھر لیں یہاں پہ اور ان کو لے جائیں اور ان کو سنا دیں. ایسے دل بے چین ہوتا تھا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سن لیں کاش. صحیح.
چلیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں. بابن عاقبۃ من لم یؤمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کا انجام. فضل القلید. ہیں اچھا یہ بھی پڑھی ہے. فضل التوحید، توحید کی فضیلت. ان یوسف بن عبداللہ بن سلام ان ابیہ قال بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا فی الوادی یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشہد واشہد ان لا یشہد بها احد الا بریء من الشرک یعنی الشہادتین. واللفظ للنسائی وزاد الطبرانی فی اولی اذا سمع القوم وهم یقولون ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ وحج مبرور. ثم سمع الحدیث. یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. آپ نے ایک وادی سے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، مزید میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جو آدمی ایسی گواہی دے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دو شہادتین توحید اور رسالت ہیں. یہ امام نسائی کے الفاظ ہیں اور روایت کے شروع میں امام طبرانی نے یہ اضافہ کیا ہے انہوں نے سنا کہ لوگ پوچھ رہے تھے اے اللہ کے رسول کون سے اعمال افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور کرنا. پھر سنا آخر حدیث تک. تو حج مبرور سے مراد وہ حج جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو. تو یہاں پہ گواہیوں کی بات ہے اور افضل اعمال کی بات ہے. باب لا ینجل عمل صالح مع الکفر ولو فی الجاہلیہ. باب کفر کے ساتھ عمل صالح باعث نجات نہیں اگرچہ دور جاہلیت میں کیا ہو. ان ام سلمہ قالت قلت للنبی ہشام بن المغیرہ کان یزل الرحم ویقری الضعیف ویفک العناہ ویطعم الطعام ولو ادرک اسلم هل ذلك نافع؟ قال لا انه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها ولم يقل يوما قد رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اور اگر اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا. آیا یہ اعمال اس کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں، وہ تو دنیاوی غرض و غائط، شہرت اور تعریف کے لیے دیتا تھا. اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. تو کیونکہ شریعت ابراہیمی تو پہلے سے مطلب وہ شریعت تو چل رہی تھی نا، اس میں تو کرنا تھا نا. لیکن رب پر ایمان تو لایا جاتا تھا.
یہ کہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہی ہوتے ہیں نا. اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کے بدلے آخرت میں مجھے دے دیں، یعنی آخرت پہ بلیو نہیں تھا، بس دنیا کے لیے کر رہا تھا. تو یہی بات ہے کہ جو بھی کام کرنے ہیں وہ کس کے لیے کرنے ہیں؟ پھر آخرت کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ چاہنا ہے. دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے، 2 لفظ کہہ دیں گے وہ تعریف کے، اور کیا دیں گے، اور کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. حشام بن مغیرہ ہیں، یہ پہلے ہی وفات پا ہاں گئے یہ تھے. پہلے کا دور کا یہ وہ ایک شخص تھا ہشام بن مغیرہ جو صلہ رحمی کرتا تھا، وہ دور جاہلیت میں، یعنی چلو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے. دوران یہ جو بھی سب کتاب چل رہی ہوگی تو اس پر بھی اسی طرح ایمان نہیں لایا نہیں تھا اس وہ. نہیں یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. مشرکین مکہ کوئی اہل کتاب نہیں تھے، اور انہوں نے کتاب کو فالو نہیں کیا تھا اس وقت پہ بھی. وہ مانتے تو تھے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بھی مانتے تھے مشرکین مکہ. ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے، تینوں مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام، عیسائی کہتے تھے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام. تینوں ہی مانتے تھے، لیکن تینوں نے اپنا طریقہ ہی الگ الگ کیا ہوا تھا، اور کوئی دین پہ نہیں چل رہے تھے. آپ نے اگر پڑھی ہو تو ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ کس طریقے سے یہ عبادت کرتے تھے. جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے حج کا تو اس میں بھی یہی کہتے تھے جو ہم لبیک لا شریک لک، وہ کہتے تھے کہ وہ شریک، لیکن وہ شریک جس کو تو نے شریک بنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے. لا شریک لک ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے تھے لا شریک لک کے بجائے لیکن وہ شریک جس کو تو نے شریک بنایا، یہ بھی کہتے تھے، یعنی اپنی طرف سے دین بنایا ہوا تھا. تو اصل دین کو چھوڑ دیا تھا. تو وہی جو تھا یہ بھی اسی دین پہ تھا. تو پھر اگر ان تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، کیوں نہیں پہنچی تھی؟ وہ جب وہ مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو. اور وہ جو تھے ورقہ بن نوفل، وہ نہیں تھے کیا؟ وہ تو نہیں، وہ بھی تو وہیں پر ہی رہ رہے تھے نا. وہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ایمان لائے ہوئے تھے وہ ان کے اوپر، اور انہوں نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اسی وقت ہی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. یہی انہوں نے کہا تھا. یہودیوں کے عالموں نے جو ایسی چیزیں تھیں وہ اپنے جو باقی لوگ تھے جیسے عام ان سے چھپا دی. ہاں ان سے چھپائی ہوئی. نہیں تو سورہ سجدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں آیا. ہاں بالکل، وہ لوگ ایمان لائے تھے. وہ کتنے تھے؟ گنتی کے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 11 لوگ بھی یہود کے ایمان لے آتے تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے. 11 لوگ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے یہودیوں میں. ہاں عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. جن کے پاس حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی وہ یہودی ان کے عالم تھے نا، ورقہ بن نوفل. ہاں وہ یہودی نہیں تھے، وہ مشرکی تھے. وہ مشرکین ہاں وہ مکہ کے تھے، ان کے کزن تھے نا، حضرت خدیجہ کے کزن تو تھے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا تھا نا، اور علم حاصل کر کے وہ دین مطلب دین کو فالو کر رہے تھے. ان کے پاس قرآن کا علم تھا لیکن ایمان ان کا بھی نہیں تھا. نہیں مطلب ظاہر سی بات ہے اس وقت تو جو ایمان تھا وہی ایمان تھا ان کے پاس، اور وہ اس پہ وہ چل رہے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے گئی حضرت خدیجہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ان کا آپ ہی وہ نبی ہیں. بس اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے تو یہی ہے نا کہ جو بھی اللہ کے لیے کام نہیں ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا. اور حافظت اعمالہم کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اور کافروں کے لیے تو یہ کہ ان کے لیے ترازو بھی نہیں رکھا جائے گا. یہ کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں ہوں گی بدیاں ہوں گی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ کہف کے آخر میں وَلَا نُقِیمُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، ورنہ ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. چاہے وہ کتنے ہم کہتے ہیں انگریز بڑے اچھے ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں، ان میں وہ خوبیاں ہیں. ایمان کے ساتھ ہی وزن ہے.
ایمان کے ساتھ وزن ہے. ایمان ہوگا تو وزن ہوگا اعمال کا. ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی وزن وہ تو نہیں ہے. دیکھو جانوروں کو بھی اتنی ان کے دل میں ہے, کتا بھی وہ مرتا نہیں وہ دیکھ سکتے, بلی بھی. یہاں تو انسان کی قدر نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اتنا اچھا پلاننگ کیا ہوگا. صرف دکھاوے کی باتیں ہیں وہ بھی. کہیں سیلاب آئے کچھ ہو, سب سے پہلے چیریٹی امریکہ کی طرف سے آتی ہے, دوسری طرف وہ کیا کر رہا ہے, معصوم بچوں کو مارنا. ایک آپ لوگوں نے بھی وہ دیکھا ہوگا 300 کچھ گولیاں ایک گاڑی کو ماری تھیں, اور اس گاڑی میں کون تھا؟ ایک معصوم بچی. اس کی پوری سٹوری تھی کہ وہ سارے لوگ چلے گئے تھے, وہ گاڑی میں بیٹھی رہ گئی تھی بچی, فائرنگ اچانک سے شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے 312 یا 313 گولیاں اس گاڑی کو ماری, صرف ایک بچی. مارتے بھی کم بہت ایسے صرف ایک بچی. جی فلسطین. آپ دیکھیے گا اسٹوری نکال کے, آپ کو پتہ چلے گا. افضل الاعمال ومن اہونہا, افضل اعمال اور ان میں سے ہلکے ترین اعمال. عن عبادۃ بن صامت قال ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال یا نبی اللہ ای العمل افضل؟ قال الایمان وتصدیق به وجہاد فی سبیلی. قال اريد اهون من ذلك يا رسول الله. قال السماحة والصبر. قال اريد اهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے نبی, کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر ناخوش نہ ہونا بلکہ راضی ہو جانا. یہ سب سے آسان کام ہے. ہاں, جو بھی اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے. بات یہ ہے کہ یہی تو کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے, باقی سب یہی تو کام ہے. افوا درگزر, صبر, تقدیر پہ راضی ہونا, یہی تو کام نہیں ہو رہے. اور آپ کے مطابق یہ سب سے آسان ہے. کرنے والے کے لیے آسان ہے. انسان خوش ہو جائے لیکن کوشش کرتا رہے, اس کی یہی تو چیزیں جو ہو رہی ہیں فیس کر رہا ہے وہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ آزمائش, ایک ایک لمحہ آپ کا آزمائش ہے. آپ کو یہاں پر کوئی ریوارڈ نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر, کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور قید خانے میں آپ کو آرام دیا جاتا ہے, کوئی آپ کی مرضی چلتی ہے. اور غلام ہے نا, ہم غلام ہیں, مانتے ہیں کہ ہم غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں ہم, اللہ تعالیٰ کی باندیاں ہیں ہم کہ نہیں ہیں بتائیں. تو اس کی اپنی مرضی چلتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ ہم لوگوں نے تو دین کو اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو میں یہ کروں گی, میری مرضی نہیں ہوگی تو میں یہ نہیں کروں گی. یہ نہیں کیا جا رہا, یہ نہیں کیا جا رہا, یہ کر لیا. ہاں, یہ تو میں نہیں کر رہی, یہ تو بہت مشکل ہے. ہم لوگ مانتے نہیں ہیں, لیکن بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے, سمجھ آتی ہے بہت دیر بعد آتی ہے. اس وقت تو پہلے ہی سمجھ ہمارے ساتھ صحیح نہیں. اصل بات وہی ہے کہ جب آپ علم اللہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے, اور علم کے ذریعے ہوتا ہے ہی اس کے ذریعے, قرآن کا علم, حدیث کا علم,
تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. ادروائز انسان سے یہی کام سب سے مشکل ہے. یہ جو آپ سے فرمایا نا آسان عمل، یہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ نے اپنا تعلق دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا ہے. وہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے. وہ غضب بھی اس کا بہت شدید ہے اور رحمت بھی اس کی بہت بڑھ کر ہے. لیکن بات یہ کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. نماز پڑھنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ، ذکر سے کے ساتھ کیا اللہ کا ذکر میں مشغول. جب ہم لوگ دنیا میں اتنے مغن ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط رہ ہی نہیں سکتا. صرف ایک کام کر لیں، نمازوں کی پابندی. اور وہ بھی اول وقت میں نماز پڑھیں اور اس کے لیے پورے التزام کے ساتھ. اب رمضان آنے والا ہے نا، تو آپ نے ایک نماز کی پراپر اپنے گھر میں ایک جگہ بنائیں. پراپر ایک جگہ ہونی چاہیے نماز کی، جہاں پہ صرف نماز پڑھی جائے اس کو. اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کو سمجھ کے پڑھیں اور اول وقت میں. اور اس کے لیے یعنی وضو شرط ہے نا نماز کے لیے، تو پورا پراپر وضو اور پورا پراپر اس کی طرح سے بس یہ کام اگر پکڑ لیں، اس کے اوپر ڈٹ جائیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ترقی ہوگی. بس اس کو مضبوطی سے اس طرح سے کرنا ہے. اور اس کے اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو دیکھیں، سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات میں سب سے پہلا ہی جو ہم دیکھتے قد افلح المؤمنون الذین اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، الذین فی صلاتہم خاشعون کی بات ہے. تو وہ آپ اگر اس کو ہی صرف لے لیں اور خشوع کریں. اور نماز نبوی آپ کے پاس ہے؟ نماز نبوی کتاب جو ہے، نماز کی کتاب ہے ایک نماز نبوی. اگر آپ وہ کتاب لے لیں اور اس کے اندر جو دعائیں ہیں اپنی نماز چیک کریں، میری نماز میں کہاں غلطی ہے، کیا ہے. سب سے آسان جو کام ہے نا، وہ نماز کو ہی آپ سب سے پہلے لے لیں اور اس پہ توجہ کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا ایمان کا لیول بہت جائے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کو کرنا ہے. اور آپس میں پھر ہم لوگ یہ نماز کے اذکار جو آپ لوگوں کو شروع کرائی تھی، وہ اسی وجہ سے کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں اور اس کو اپنی نمازوں میں شامل کریں. اور آپ لوگ نماز کے اذکار کے اگر لیکچر لیں نا استاذہ کا، جو استاذہ نے پڑھائی ہے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. تو ضرور آپ نے وہ لیکچر بھی لینا ہے. اور آپ لوگ یہ ربیہ قلبی سن رہے ہیں؟ شروع کیا ہے. ربیہ قلبی نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ مس کر رہے ہیں آپ لوگ. اس قدر خوبصورت میں تو ناشتہ بناتے ہوئے سنتی ہوں. میں تو کہوں گی سب سنیں. تو استاذہ اس میں مائنڈ سیٹنگ کر رہی ہیں کہ آپ کس طرح سے دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. ربیہ قلبی ہے نا آپ کی دل کی بہار کیسے بنانا ہے قرآن کو استاذہ یہ بتا رہی ہیں. ایک اتنی بڑی عالم نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ لے کے، اب ظاہر ہر ایک انسان کی ایک ایج ہے، ایک حقیقت ہے، ایک وقت آتا ہے، اس کو بھی پتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ لا کے اب اس دورہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا. اس کو نہ مس کریں، ضرور سننا شروع کریں. آدھے پارے کو انہوں نے، اور ماشاءاللہ میں تو کہتی ہوں 2.5 گھنٹے جو لگا رہی ہے نا وہ روزانہ کے آدھے پارے پہ، وہ بس آپ سن لیں. آپ اس کو ایک کلاس لے کے دیکھیں. آپ تربیتی دورہ قرآن ہے. کیا ایسے ہی 2.5 گھنٹے میں آدھا پارا کریں. 2.5 گھنٹے پہ. اور مجھے تو لگتا ہے قرآن پاک سامنے ہو بہت ہی میں کہتی ہوں ہلانے والی باتیں ہیں بہت زیادہ. دورہ قرآن ہے نا، یہ ربیہ 60 دن میں دورہ قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. وہ دعا ہے نا جگہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انی اسألک تجل القرآن ربیع قلبی. انہوں نے اس دعا میں سے یہ نا وہ لیا. اور آج میں سن رہی تھی تیسرا پارا جب اسٹارٹ ہوا ہے تو یہی دعا کو ایکسپلین کیا استاذہ نے. اسی دعا کو استاذہ نے ایکسپلین کیا ہے آج. تیسرا پارا جو اسٹارٹ ہوا ہے نا اس کے اسٹارٹنگ میں اس میں یہ ہے اللہم انی اسألک القرآن ربیع قلبی، کہ میرے دل کو قرآن بہار بنا دے، میرے دل قرآن پاک کی بہار. غم کو دور کر دے اس قرآن کے ساتھ.
اچھا اور بہرحال قاری سلیمان صاحب ہے نا جو قاری صہیب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے تجوید کی کلاس بھی شروع کروانے لگے ہیں خواتین کے لیے. تو اگر کوئی تجوید میں تطبیق برترتیل اگر اس میں کوئی ایڈمیشن لینا چاہے آن لائن ہے زوم کے اوپر اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جو لنک بھیجا وہ والا اس میں بھی سارا کون سا آپ نے لنک بھیجا تھا ہاں یوٹیوب پہ، ہاں ہاں اس کا بھی میں وہ ربیہ قلبی کا نہیں وہ گرامر کا وہ ہاں گرامر کی بہت زبردست کلاسز ہیں وہ اگر آپ لوگ کر لیں گرامر جن کو پڑھنا ہے وہ کریں. آپ نے گرامر پڑھنی ہے تو آپ پڑھیں. ہاں پڑھیں. سر ابھی کلفی کا بھی لنک دیا ہوا ہے آپ نے ہاں، یہ دورہ قرآن دوبارہ بھیج دیتی ہوں میں ہر تھوڑی دیر کے بعد لنک بھیج اگر دیتی آپ ہوں. لوگ رجسٹریشن کروا لیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا 1000 رجسٹریشن چارج. اور یہ ہے کہ اس کا انہوں نے نام یہ ہے دورہ قرآنی، جیسے ہمیشہ کبھی تعلیم القرآن کے نام سے آتا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے القرآن عربی نہیں پچھلے سال استاذہ نے مانی القرآن کرایا تھا وہ بھی دورہ قرآنی تھا. اور استاد نکت ہاشمی جو ہے وہ عشمت کروا رہی ہیں، کیا نام ہے وہ دورہ قرآن کرائیں گے، اس کا کیا نام ہے؟ اشمال قرآن اشمال قرآن اشمال معال قرآن القرآن. اس کا کیا مطلب ہوتا وہ بھی دورہ قرآن زندگی ہے؟ قرآن کے عش معال قرآن قرآن کے ساتھ زندگی سب ساری وہ آ رہی ہیں. پارا ون کی ایک پارے کی نا دو ریکارڈنگ آئیں گی. ایک مطلب ایک دن بھی پارا ون ہے، اگلے دن بھی پارا ون ہے.